اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ رضا الرازق القدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیکہ یا فاطمۃ الزہرا. میں اس وقت حرم امام علی رضا علیہ السلام میں موجود ہوں. تمام مومنین اور مومنات کے حق میں التماس دعا. ایام فاطمیہ ہیں. 13 جمادی الاولیٰ سے لے کر 3 جمادی الثانی تک ایام شہادت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل اور مناقب کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. میری آقازادی کی فضیلت کے لیے حدیث قدسی کی وہ حدیث ہی کافی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاق ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمۃ لما خلقتہما. کہ میرے رسول اگر آپ نہ ہوتے تو اس کائنات کو میں خلق نہ کرتا، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا. پھر فرماتے ہیں اگر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو نہ آپ کو میں خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا. آج فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کے بارے میں میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. کتنا ثواب ہے بی بی کی تسبیح کا جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں. 34 مرتبہ اللہ اکبر، 34 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ. اس تسبیح کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی میں تم کو وہ چیز عطا کر رہا ہوں جو اس دنیا اور اس میں موجود ہر شے سے افضل ہے. جس کے بعد شہزادی کونین نے 3 مرتبہ فرمایا اللہ کی قسم میں خدا اور اس کے رسول سے راضی ہوں. تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جس کو ہر شیعہ اپنی نماز کے بعد ادا کرتا ہے اور اس کی فضیلت کو بخوبی جانتا ہے. روایت کے مطابق یہ ہے کہ یہ تسبیح در حقیقت ذکر خدا ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اور تسبیح فاطمۃ الزہرا ہی سب سے بہترین ذکر خدا ہے. امام رضا علیہ السلام کے حرم میں تمام مومنین کے لیے میں دعا گو ہوں. جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے میں دعا گو ہوں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص سوتے وقت تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھے اس کا شمار خدا کا ذکر کرنے والوں میں ہوگا. اور اسی لیے کہ ہر واجب نماز کے بعد تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھنا سب سے افضل عمل ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھنے کی بہ نسبت ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمۃ الزہرا کا پڑھنا زیادہ ثواب ہے. یعنی مولا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے 1000 رکعت پڑھنے سے زیادہ تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھنا زیادہ پسند ہے، اچھا لگتا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہ کے حمد و ثنا کے لیے تسبیح فاطمۃ الزہرا سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، اور اگر اس سے بڑھ کر کوئی عبادت ہوتی
تو اسے اللہ کے رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عطا فرماتے۔ عزیزان گرامی، تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا پڑھنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کوئی نماز واجب کے بعد تسبیح فاطمہ الزہرا پڑھے، اس سے پہلے کہ وہ اپنا داہنا پیر بائیں پیر سے اٹھائے، اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور اسی طرح اس تسبیح کی فضیلت کے سلسلے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں سبحان اللہ کہنا آدھا میزان اعمال کو پر کرتا ہے، اور جب الحمدللہ کہا جائے تو میزان اعمال کو بھر دیتا ہے، اور اگر پڑھنے والا اللہ اکبر کہتا ہے تو زمین و آسمان کے بیچ کے حصے کو پر کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کوئی تسبیح فاطمہ الزہرا پڑھ کر استغفار کرتا ہے تو وہ بخش دیا جاتا ہے، اور اس تسبیح میں 100 دفعہ ذکر خدا ہے، جبکہ میزان اعمال میں 1000 ثواب رکھتی ہے۔ یہ تسبیح فاطمہ الزہرا شیطان کو دور کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو خوشنود کرتی ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہارون ہے۔ امام نے فرمایا، اے ہارون، ہم جس طرح اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دیتے ہیں، اسی طرح تسبیح فاطمہ السلام اللہ علیہا بھی سکھاتے ہیں، تم بھی اس کو اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اگر یہ تسبیح نہ پڑھو گے تو تم برے انجام میں یا برے اعمال میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ایک ایسا عمل ہے جو خدا کا قرب سکھاتا ہے، خدا کے نزدیک کرتا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے قریب کرتا ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ جب بھی تسبیح پڑھی جائے، خاک شفا، خاک کربلا کے دانوں پر تسبیح پڑھی جائے، کیونکہ اس طرح کی تسبیح میں یہ خصوصیت رکھی گئی ہے کہ اگر انسان اسے ہاتھ میں لے اور ذکر نہ بھی کر رہا ہو تب بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اس سلسلے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص امام حسین علیہ السلام کی تربت سے بنی ہوئی تسبیح کو ہاتھ میں لے، اگر وہ ذکر کرنا بھول بھی جائے تب بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو عمل ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اس عمل کی، حتیٰ کہ انسان سوتے وقت جب تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھ کر سوتا ہے تو اس کی پوری رات ذکر خدا میں گزرتی ہے، اور یہ ہم شیعوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ خاک کربلا کی بنی ہوئی تسبیح، اگر اس تسبیح سے ذکر فاطمہ الزہرا کیا جائے، ذکر خدا کیا جائے، اور اگر وہ تسبیح اپنے پاس بھی رکھی جائے، جیب میں رکھی جائے، اگر ذکر نہ بھی کرے، بھول بھی جائے، تو اس کو وہ ثواب ملتا رہے گا جو عام تسبیح سے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، یا اللہ اکبر کہتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں تمام مومنین کے لیے دعا گو ہوں۔ بہت سارے مومنین نے مجھے دعاؤں کا کہا ہے، بالخصوص کچھ مومنین ہیں جو کینسر کے مریض ہیں، میرے مولا تمام کی مریضی کو دور فرما۔ جو مومنین بستر بیماری پر ہیں، امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں تمام کی صحت و سلامتی کے لیے میں التماس دعا ہوں۔ تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، تمام مقروضوں کے قرضوں کے ادا غیب ہونے کے لیے، اور تمام مومنین کے گھروں میں امن کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم
میرے مولا ہمیں تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ہر نماز کے بعد پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو مومنین پریشان ہیں میرے مولا سب کی پریشانیاں دور فرمائے انشاءاللہ۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ ذریعہ امام رضا علیہ السلام دعا گو ہوں تمام مومنین و مومنات کے حق میں۔ ایام فاطمیہ ہیں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی مصیبت کا دن ہے، امام رضا علیہ السلام کو پرسہ دیتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص کسی حاجت میں مبتلا ہو، اگر وہ خلوص نیت کے ساتھ تسبیح فاطمہ الزہرا پڑھ کر جو بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو تسبیح فاطمہ الزہرا پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ التماس دعا، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ التماس دعا، ساجد عباس مرشدی، مرشد مقدس۔